اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 21 تیسرا رکوع یہاں شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کا اگر ہم عنوان مرتب کریں تو اس کا عنوان ہوگا بندگی رب، یعنی اللہ کی عبادت کی دعوت یوں سمجھیں تو بڑی جنرل بات ہے کہ یہ بنی نوع انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن مجید رہتی دنیا تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت و رہنمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تا دم قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایک ساتھ آئے ہیں، میرے بعد اب قیامت آئے گی، نبیوں کا کوئی سلسلہ اس کے بعد نہیں ہوگا۔ بہرحال قرآن مجید میں جو بات یہ بتائی جا رہی ہے یہ انتہائی دلچسپ اس اعتبار سے ہے کہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری ارواح نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، اور یہ بات سورہ اعراف میں آئی ہے۔ اس وعدے کو یاد کروانے کے حوالے سے انسان اس دنیا میں آ کے بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ اس لیے بھی شروع کیا کہ ان کو جا کے وہ وعدہ یاد کرواؤ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، تمام ارواح نے وعدہ کیا، پھر یہ دنیا میں باری باری آ گئے تو اب ان کو یاد کرواؤ۔ دیکھیے قرآن مجید کی ترتیب، سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بات اگر ایک اعتبار سے ایک اینگل سے ہم دیکھیں تو اس میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو مکے کے دور سے بلونگ کر رہی ہوتی ہیں۔ مکے کے دور میں مکی صورتوں میں اللہ توحید اور رسالت اور معاد کا ذکر تھا، اور یہ مدنی صورتوں میں پوری شریعت ہمارے سامنے آئے گی۔ قانون کیا ہے، شریعت کیا ہے، عبادات، معاملات، اخلاقیات، تعزیرات، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی اور معاشرتی زندگی، یہ ساری ہر ایک چیز سود کے بارے میں آئے گا، قرض کے بارے میں آئے گا، اخلاقیات کے بارے میں آئے گا، ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو بہرحال یہاں دیکھتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں بندگی رب کے ساتھ جو اس کا اصل ما حاصل ہے وہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم ڈرو۔ یہ ہے اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا ذکر، بندگی رب کا ذکر دیا گیا ہے، تو اس میں تقوی کی طرف اشارہ کیا، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو ہم باقی عبادات بھی دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے تو روزے کے مضمون میں بھی لعلکم تتقون، پھر حج کے مضمون میں بھی لعلکم تتقون آپ کو مل جائے گا کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی تھی۔ اسی طرح ایک اور بھی فرائض کے اعتبار سے بات کہی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ وہاں جامع البر کے حوالے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔
میری مراد یہ ہے کہ جب نماز فرض ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرائض کے اعتبار سے جتنے بھی فرائض بیان ہوئے ان کے ساتھ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لیکن وہ فرائض ہیں سارے۔ اب دیکھیے بندگی رب کی دعوت دی جا رہی تھی۔ ویسے تو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور سورہ ذاریات میں جو ایک آیت بڑی اہم آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمام انسانیت جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ اس کی بندگی کریں۔ لیکن یہ جو فورم یہاں بات کر رہے ہیں، اس فورم میں اصولی طور پر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ بندگی کیا ہوتی ہے، اور بندگی کے ایک لفظ سے مکے کے دور میں اور مدینے کے دور میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ اگر ہم بندگی کو، نماز کو، یعنی عبادت کو ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ سمجھتے ہیں تو ہمارے ہاں نماز تو پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ تبدیلی کے عنصر سے کیوں نہیں تبدیلی پیدا ہوتی؟ اس اعتبار سے آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے بنی نوع انسان اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس عبادت میں جو مفہوم ہے اصولی طور پر وہ غلامی کا مفہوم ہے، سپردگی کا مفہوم ہے، حوالگی کا مفہوم ہے۔ اور یہ سپردگی اور حوالگی اور غلامی یہ مکے کے دور میں عام تھا بطور سسٹم۔ جب یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ تم اللہ کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تو ان کے سسٹم میں کیا تبدیلی آئی؟ وہ تو غلام لے کے آتے تھے مارکیٹ سے، نیا غلام لے کے آ جاتے اور اپنے یہاں غلام رکھتے، اور جو کوئی مہمان ان کے پاس آتا اس کو ایک امتیاز کے طور پر غلام کو پیش کرتے کہ دیکھو ہمارا جو غلام ہے، ہم نے ملازم رکھا ہوا ہے، وہ کتنا فرما بردار ہے، اس نے اپنے آپ کو کتنا ہمارے حوالے کیا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو کتنا ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ ہم چاہے اس کی آنکھ پھوڑ دیں، چاہے کان پھوڑ دیں، ہمارے یہاں کوئی نشانے باز آ جائے تو ہم غلام کو آگے کھڑا کر کے اس کی اوبیڈینٹی جو ہے اس کو ہم فرما برداری ہم دکھلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا اعلیٰ قسم کا غلام رکھا ہے۔ تو اس پر تو ایک بہت خوبصورت بات اور بھی ہے، میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ لیکن اس طرف آتے ہیں کہ جب ہم مارکیٹوں میں جا کر گاڑی سیل کرنی ہوتی ہے، پرانی گاڑی بیچی نئی گاڑی لے آئے، یا بھینس بیچی نئی بھینس لے کے آ گئے، تو یہ جاندار ہو یا بے جان چیزیں ہوں، ان کو کیا پتا کہ میری کیا قیمت ہے، میرا کیا مول ہے۔ لیکن جب مکے کے دور میں غلام کو خریدا جاتا تھا تو پھر اس کو تو صاف ظاہر تھا کہ جو غلام خریدا جا رہا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ خریدنے والے نے میری کیا قیمت ادا کی ہے، اور مجھے اب اس قیمت کے حوالے سے اس کے جا کے خدمت کرنی پڑے گی، یہ نظر آتی تھی اس کو۔ یہ بڑی بات ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے بندگی اور غلامی کے حوالے سے ان کو یہ بات کہی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس ذات کی بندگی کرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم وجود سے وجود میں لایا، تمہاری ساری مشکلات کو آسان کیا اور انتہا تک اس نے پہنچایا، اور اس نے تم کو پیدا بھی کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تم سے پہلے کدھر ہیں؟ وہ فوت ہو گئے، اور انہی کی بدولت تم دنیا میں آئے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کی۔ ہاں، ان غلاموں کو جو مارکیٹ سے لے کے آئے ہو، ان سے کیا ان کو تم نے پیدا کیا ہے؟ تم صرف ان کو روٹی دے رہے ہوتے ہو یا سردی اور گرمی سے بچا رہے ہوتے ہو، اور اس سردی اور گرمی سے بچانے اور روٹی کے عوض ان کو خرید کر تم ان سے کیا خدمت لے رہے ہوتے ہو؟ تم نے تو ان کو جانیں بھی اپنے حوالے رکھی ہوئی ہیں۔ اور اس اعتبار سے آپ کا جب یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہوں گی تو ان کا سارا سسٹم برباد ہوا ہوگا۔ اور عبادت کے حوالے سے جب سامنے آ رہی ہوتی ہے تو پھر بندگی کرنا یا سپردگی کرنا یا اس کی پاداش میں جو تکلیف اٹھانی، وہ تو پھر صبر اور شکر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جب تک وہ ایمان انسان کے اندر کامل نہ ہو اس وقت تک وہ شکر بھی نہیں اس سے نکلتا۔ تو اس بات سے دیکھیے کہ لعلکم تتقون، اللہ شاید کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی مجھ سے ڈرو لیکن اللہ سے ڈرو۔ تو یہ بات ان سے کہی جا رہی تھی
اس اعتبار سے ان کا پورا سسٹم برباد ہو کے رہ گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے برینو انسان عبادت کرو اپنے رب کی، الذی وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. اب یہ جو سسٹم کے اوپر ذات لگائی ہے، اصل انقلابی بات یہ تھی قرآن مجید کی، تاکہ جب بھی کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو اس کے سسٹم کو چھیڑا جاتا ہے. اور یقینی بات ہے بندگی رب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان انسان کو کروانی تھی، اور اس لیے یہاں سے بات شروع کی ہے. اور اس کا عنوان اب دیکھتے ہیں کہ واقعی بندگی رب ہے اس رکوع کا. اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.